نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورہ غافر کی ابتدائی آیات کی تفسیر میں ابن ابی حاتم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر نقل کیا ہے، جس میں ہم لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ شام کے رہنے والا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا، پھر وہ آنا بند کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ شخص جو آیا کرتا تھا اس کا کیا ہوا، یعنی کیا حال ہے، وہ اب نہیں آ رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو اب شراب پینے لگا ہے، شراب میں مست رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک کاتب کو بلایا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ وہ اب شراب پینے لگا ہے، شراب میں مست رہتا ہے، تو حضرت عمر نے اپنے ایک کاتب کو بلایا، لکھنے والے کو بلا کر کے اس سے کہا کہ لکھو، یہ خط عمر ابن الخطاب کی طرف سے ہے فلاں کی طرف، یعنی عمر کی جانب سے فلاں کی طرف یہ خط ہے، یہ نصیحت ہے، جو بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لکھو۔ اس میں انہوں نے لکھوایا کہ سلام علیک، تم پر سلامتی ہو۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہارے سامنے اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اس میں انہوں نے لکھوایا سورہ غافر کی جو یہ آیت ہے نا، غافر ذنب قابل توب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، کہ وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اور سخت سزا والا بھی ہے، سخت عذاب والا ہے اللہ رب العالمین۔ اور پھر یہ بھی اس میں کہا کہ اللہ رب العالمین بڑے فضل و احسان والا بھی ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط بھیجوا دیا اس کی طرف، اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرو اس کے لیے کہ اللہ رب العالمین اس کے دل کو پھیر دے اور اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ حضرت عمر نے جب خط بھیجوایا اس شخص کو، جب حضرت عمر کا یہ پیغام، یہ خط، یہ رسالہ ان کو ملا، تو وہ شخص پڑھنے لگا، اس کو بار بار پڑھا، یہاں تک کہ آتا ہے کہ وہ رونے لگا، اور اس نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عذاب سے ڈرایا بھی ہے اور اپنی رحمت سے ہمیں امید بھی دلوایا ہے کہ اللہ رب العالمین بہت بڑا سزا دینے والا ہے، وہ عذاب والا ہے، اور اسی طرح سے رحمت والا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین رحیم ہے، کریم ہے، بخشنے والا ہے، غفور ہے۔ تو پھر اس نے کیا کی؟ توبہ کر لی، سچی توبہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ شخص نے توبہ کر لی ہے شراب سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسی طرح سے کیا کرو، اسی طرح سے کیا کرو کہ اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی پھسل جائے یا دین حق سے ہٹ جائے، کسی اور طرف چلا جائے، تو اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو، سیدھا کرو اور اسے مضبوط کرو، اور اللہ رب العالمین سے اس کے لیے دعا کرو، اور اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرنے کے سلسلے میں، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک شرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مارو، تو کہتے کہ ہم میں سے بعض نے ہاتھ سے مارنا شروع کیا، بعض نے اپنے جوتا سے مارنا شروع کیا، بعض نے اپنے کپڑا سے مارنا شروع کیا۔
جب لوگ مار چکے تو ایک شخص نے کہا کہ اخزاک اللہ، اللہ تجھے رسوا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حد میں تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور یہ عمل معیوب مانا جاتا ہے کہ ایک آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا میں، اس کی جو سزا ہے اس سزا میں حد سے آگے بڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بات سن کر کے کہا، کیونکہ اس نے کیا کہا کہ اللہ تمہیں رسوا کرے، ذلیل کرے، تم نے ایسا کیا ہے اس لیے تمہیں مارا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شیطان کی مدد کرنا ہوگا کہ آپ زیادتی کریں کسی کے اوپر۔ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم لعن و طعن اور جو جس چیز کا وہ مستحق نہیں ہوتا ہے وہ کچھ ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائی یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے اس کی سزا اگر دنیا میں اگر لکھی ہوئی ہے تو اسی حساب سے دائرہ میں رہتے ہوئے اسے سزا دی جائے گی، لیکن تجاوز نہیں کیا جائے گا، اسے آگے نہیں بڑھا جائے گا۔ یا لعن و طعن والا اگر عمل نہیں ہے تو وہاں لعن و طعن کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس فرمان سے کہ اپنے بھائی کو سیدھا کرو، درست کرو، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اللہ رب العالمین اسے توبہ کی توفیق دے، اس کی توبہ کو قبول کرے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے بھائی کو کس طرح سے نصیحت کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اسے برا بھلا کہیں، لعن و طعن کریں۔ اور دیکھیں اللہ رب العالمین یہ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے ایک بندہ کو چاہیے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے نا جس میں یعنی ایک سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ نبی میرے بندہ کو بتا دیجئے کہ میں بخشنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ کہ میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کس حساب سے ہو؟ ایک بندہ کو چاہیے اللہ رب العالمین کے عذاب سے خوف کھائے کہ اللہ رب العالمین عذاب دینے والا ہے، اور پھر عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی جو رحمتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے جو کچھ اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ اس کی آرزو اور امید رکھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس طرح کی آیتوں میں کہ ایک بندہ کو چاہیے کہ خوف اور امید کے درمیان میں وہ جیے، عبادت کرے تو اس کے اندر یہ دو چیزیں ہوں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اللہ نے فرمایا کہ وہ ہمیں چاہتے ہوئے پکارتے ہیں اور خوف کھاتے ہوئے، یعنی جو کچھ عذاب ہے اللہ رب العالمین کے عذاب سے آدمی اللہ رب العالمین سے ڈرے کہ اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والا ہے، سخت سزا دینے پر قادر ہے، اور پھر یہ بھی کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحیم ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید رکھے کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا۔ اگر کسی آدمی سے گناہ ہو جائے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے معافی نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر کسی بندہ سے گناہ سرزد ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا، اگر بندہ معافی مانگتا ہے اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے اور وہ معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے۔